الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى واجتنبوا قول الزور صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرك الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے وہ پورا کا پورا حقیقت کے اوپر اور سچائی کے اوپر مبنی ہے. اس کی بنیاد سچائی کے اوپر ہے. اسی لیے اس دین کے اندر سچائی کے سوا کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، جھوٹ بولنے کی تعلیم کوئی نہیں دیتا، بلکہ دنیا میں رہنے والے سارے انسان اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کو سچا کہا جائے. کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس جھوٹ کی نسبت اس کی طرف کی جائے. یہاں تک کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی یہ بات تھی کہ کفار مکہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کوئی ان کو جھوٹا نہ کہے. اسی لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں جب داخل نہیں ہوئے اور ایتھوپیا جب گئے، حبشہ جہاں صحابہ کرام پہلی ہجرت کر کے گئے، تو وہاں کے بادشاہ نے نجاشی نے جو سوالات کیے تھے اس میں یہ کچھ ملا سکتے، لیکن انہوں نے بعد میں فرمایا کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں ملا. تو سچائی اور جھوٹ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے، اپوزٹ ہے. سچائی کا حکم دیا اور جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا. قرآن مجید کے اندر کئی آیتیں ہیں جن کے اندر سچائی کا حکم ہے. جہاں جھوٹ والی باتیں کا ادھر مت کرو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، آپ اس چیز کے پیچھے مت پڑیے جس کا آپ کو علم نہ ہو. ظاہری بات ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہوگا اور آپ اس کے بارے میں بولیں گے تو سچ جھوٹ دونوں چیزیں ہو سکتی ہے.
اسی لیے تو قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں کہا گیا کہ اپنی رائے سے تفسیر مت کرو. اگر کسی نے اپنے من سے تفسیر کی، صحیح کی، پھر بھی وہ گنہگار. تفسیر بالرائے جس کو کہتے ہیں، اپنے اوپینین سے تفسیر کرنا. قرآن کی تفسیر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تابع رہنا پڑے. صحابہ کرام کی تفسیرات کے محتاج رہیں گے، ضرورت پڑے گی. اگر آدمی اپنے من سے اور اپنی رائے سے کوئی بات کرے گا تو جھوٹ بھی آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت جائیے جس کو آپ کو علم نہ ہو. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یقیناً کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب سے سوال ہوگا. دیکھا کچھ تھا اور کہا کچھ، جھوٹ ہو گیا. سنا کچھ تھا اور سنایا کچھ الٹا، یہ جھوٹ ہو گیا. آج کا جو سکہ رائج الوقت، آج زمانے کا جو سکہ ہے، یہ جھوٹ کا سکہ چل رہا ہے. اس کو زیادہ ہوشیار سمجھا جاتا ہے جو زیادہ جھوٹ بولتا. اور کہیں گے بھی ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام نہیں، یہ کام ہم کریں. ایسا کہتے ہیں ان کا کام نہیں ہے کہ یہ کر سکتے. آج جتنا آدمی جھوٹا ہوتا ہے اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہوشیار. ان الصدق ينجي والكذب يهلك، سچائی نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے. اینڈ آف دا ڈے جھوٹ کھلنے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کا ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. اپنے آپ کو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچاؤ، اس لیے کہ بہت زیادہ گمان وہ جھوٹی بات ہوتی ہے. آدمی بہت زیادہ گمان کرتا ہے تو جھوٹ سے چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی آیا تھا نماز پڑھنے اور آپ نے سوچ لیا، گمان کیا کہ اپنا کام کرنے آ جاتا، تو آپ کا گمان جھوٹ غلط ہے، جھوٹ. اچھا گمان کیجیے کہ وہ نماز سے بھی آیا ہو. اچھا گمان کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اچھا گمان کرنے پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر برا گمان کیا تو اس میں تو پکڑ ہوگی اور گناہ ہوگا. آج کی دنیا کے اندر بدگمانی اور جھوٹ ایک سکہ رائج الوقت ہو چکا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر ایک ہیڈنگ قائم کیا، باب قول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بات مانا یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. سچے لوگوں کے ساتھ. کون سچے لوگ؟ اللہ معنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں والصادقون هم الذین یصدقون فی قولهم وعملهم. سچے لوگ وہ ہیں جو بات کے بھی سچے ہیں اور کام کے بھی سچے، جن کی بات میں بھی سچائی ہو، جن کے عمل کے اندر بھی سچائی ہو. ہم ان لوگوں کے ساتھ رہا وما ینہی عن الکذب. دوسری بات امام بخاری نے لکھی کہ یہ بات اس میں بھی ہے کہ جس جھوٹ سے روکا گیا ہے شریعت. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 3 روایتیں نقل کی اور ان روایتوں میں کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، اپنے اوپر سچائی کو لازم پکڑیے. کیسے بھی حالات ہو سچ
بولو، سچائی کو لازم پکڑ لو اپنے اوپر. کیوں بھائی؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، اس لیے کہ سچائی آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا، سچائی آدمی کو بھلائی کی طرف لے جاتا. بھلائی کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ هُوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَالْخَالِصُ مِنْ كُلِّ مَذْمُومٍ. نیکی صرف ایسے عمل کو کہتے ہیں جو خالص ہو، اچھا بھی ہو، اللہ کے لیے بھی ہو، اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ ہو. ایسے عمل کو کہتے ہیں بر. تو آدمی جب سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، تو اس کو نیکیوں کی توفیق ہوتی رہتی ہے. ہاں، وہ نیکیوں کے اوپر چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آگے حضور نے فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، نیکی آدمی کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی آپ کو نیکی کی طرف لے جائے اور نیکی آپ کو جنت کی طرف لے جائے گی. آگے حضور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے صدیق لکھ دیا جاتا ہے کہ گناہ کا صدیق نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے آدمی کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے کہ آدمی سچا ہے. آسمان سے اعلان ہوتا ہے کہ فلانا آدمی سچا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو حسن خاتمہ کی دولت سے نوازتے، یا یہ کہ وہ گناہوں سے بتا رہتا ہے. ہاں، جب آدمی سچائی سے چلتا رہتا ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنے سال سے تم یہ بزنس کر رہے ہو، کچھ آگے ہی نہیں آ رہے. نہ کرے، ہمیں وہ چیز نہیں آتی. باتوں کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہماری روٹی نکل رہی ہے چیز. اور نہیں میں 2000 سے پہلے کی بات، تو میں نے باتوں کو دیکھا کہ کلیکشن میں خوب پڑھ کر کے حصہ لے رہے. تو میں نے اپنے بھائیوں کو سمجھایا کیا تم لوگ کتنے سال سے استاد کی ہے، ہم جس ترتیب سے چلتے ہیں چلنے، روٹی آدمی حلال طریقے سے نکل رہی ہے، خیر ہے. آدمی جب سچائی سے رہتا ہے میرے بھائی، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں. ایسے آدمی کا خاتمہ بھی خیر ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جھوٹ، اردو میں آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، اس لیے کہ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ بولنا آپ کو فجور کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف اور فساد کی طرف لے جاتا ہے. آدمی جب جھوٹ بولے گا، بولتے ایسی عادت بن جائے گی کہ ہر چیز میں جھوٹ بولے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فجور آدمی میں جب آ جاتا ہے کرتے کرتے آدمی کو جہنم تک لے جاتا ہے. آگے حضور فرماتے ہیں کہ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا نام کذاب لکھ دیا جاتا ہے. یہ کذاب ہے. لوگوں کے دلوں میں بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. خاتمہ بھی خیر کی دولت سے محروم رہتا ہے. لوگوں کے دلوں میں نفرت ہو جاتا ہے. یار بات کرو تو ہر بات میں جھوٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرنا مشکل ہے. سب کوئی وعدہ صحیح نہیں، اس کی کوئی بات پکی نہیں. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے پہلے اس طرح کی باتیں ہوگی. چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یکذب فیہا الصادق ویصدق فیہا الکاذب. میں نے کہا تھا آپ کو ابھی کہ جھوٹ کا سکہ ایسا چل پڑا ہے کہ لوگ اسی کو اچھا سمجھنے لگے. وہ قیامت کی نشانی ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سچے لوگوں کو جھٹلایا جائے گا اور جھوٹے لوگوں کو سچا کہا جائے گا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وَيَقُومُ الْخُطَبَاءُ بِالْكِذْبِ، تقریر کرنے والے، خطبہ دینے والے جھوٹ لے کر کھڑے ہوں گے. وَيَجْعَلُونَ حَقِّي لِشِرَارِ أُمَّتِي، حضور فرماتے ہیں کہ یہ شریعت بیان کرنے کا جو حق ہے
میری امت کے نالائقوں کے پاس چلا جائے، لوٹ میری امت کے برے لوگوں کے پاس پہنچا دیں۔ آدمی اور آپ اس دور میں چل رہے ہیں، ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آج صحیح بات بولنا، سچ بات بولنا ایک بہت بھاری کام ہے، آدمی ڈرتا ہے کیا ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے حضور نے فرمایا کہ یکذب فیہ الصادق ویکذب فیہ الکاذب، ایسا زمانہ آئے گا کہ سچے آدمی کو جھٹلایا جائے اور جو جھوٹا ہوگا اس کو سچ کہا جائے۔ میرے بھائیو، اگر ہماری آنکھیں کھلی ہو اور میڈیا پہ اور خبروں کے اوپر نظر ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ تمہیں جھوٹ بولا تھا، میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جھوٹی جھوٹی باتیں پھیلائی جا، اس میں کوئی شک نہیں کہ سچ ہے وہ ایک نہیں، لیکن اس کا نتیجہ اچھا ہے۔ وزیر خلاص یا خلاص رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، یہ دل کے بڑے شخصیت، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ان کے دو بیٹے حجاج بن یوسف کے نیچے ان کی نظروں میں ان کا آرڈر دیا جا چکا تھا کہ وارنٹ تھا ان کے بارے میں، ان کو پکڑ کے لایا جائے، سزا دی جائے، لیکن وہ چھپے ہوئے تھے دونوں لڑکے۔ حجاج بن یوسف کو معلوم تھا کہ اس کا باپ بڑا سچا ہے، تو کہا اپنے آدمیوں کے جا کے ان کے باپ کو پوچھو کہ تمہارے دونوں بیٹے کہاں چھپے۔ آدمی پھنس جاتا ہے کبھی کبھی، ہم بھی پھنس جاتے ہیں، ایسی بات ہوتی ہے کہ اب کرے تو آدمی کیا۔ ویسے بھی مہراج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب حجاج بن یوسف کے آدمی گئے تو کہا وہ تو گھر میں چھپے ہوئے، اور تمہارے دونوں بیٹے کہاں؟ وہ تو گھر میں چھپے۔ حجاج بن یوسف نے کہا بلا ان کو، کہا کہ تمہارے باپ کی سچائی کی وجہ سے اس جرم کو ہم معاف کرتے جاؤ، تو کہیں بھی جاؤ سچ میں وہ غالب آئے گا۔ سچ میں تکلیف ضرور ہے، ایک شروع میں تکلیف ہوتی ہے، شروع میں آدمی کو پچھتائی نظر آتی ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ اس کا جو آتا ہے وہ بڑا میٹھا۔ انسان کو ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہنا چاہیے، اور جو غلط ہے اس کو غلط کہو، اگر کھل کر نہیں کہتے تو دل کو تو کہو کہ یہ غلط ہے۔ ہاں، ورنہ احادیث شریفہ کے اندر میرے بھائیوں جھوٹ کے بارے میں سخت باتیں آئی، الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یاد رکھو اللہ کی لعنت ہے جھوٹے لوگوں پر۔ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین اور کچھ جھوٹ بولتا ہے تو اپنے کو لعنت کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور کچھ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو احادیث شریفہ کی روشنی میں اس کی سخت وعید آئی، اور جھوٹ کے واقعات بھی ایسے پیش آئے کہ اس کا انجام برا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک کتاب میں نے واقعہ پڑھا کہ یہ بحرین کے گورنر تھے، بحرین، وہاں کے لوگ ان سے کچھ ناراض تھے۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ اگر جائیں گے تو دوبارہ آ جائیں گے، اس سے کوئی ایسی شکل اختیار کرو کہ جاوے تو آوے ہی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر گورنر کی کوئی کمپلین جاتی تھی تو بڑی سخت بات ہوتی تھی، تحقیق ہوتی تھی ان کے زمانے میں۔ اس لیے ایک سردار نے بحرین میں سے یہ کہا کہ میں ایک ایسی چال چلتا ہوں کہ دوبارہ وہ آوے ہی۔ کیا کریں گے؟ کہا تم سب لوگ کچھ پیسہ جمع کرو، 1,00,000 درہم جمع کرو، اور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے کہوں گا کہ یہ درہم ہے مجھے مغیرہ بن شعبہ نے رکھنے کے لیے دیے کہ یہ میرے پاس رکھنا، اور یہ بیت المال کا پیسہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے حضرت عمر پوچھیں گے کہ کیوں رکھا ہو یہ آدمی، اور وہاں کے لوگوں نے پیسے جمع کے 1,00,000 درہم جمع کر دیے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا
اور اس نے جا کر کہا کہ یہ 1,00,000 درہم مغیرہ بن شعبہ نے مجھے دیے ہیں رکھنے کے لیے بیت المال کا پیسہ کہ تم اپنے پاس رکھو، پھر میں لے لوں گا۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، پوچھا کہ یہ آدمی 1,00,000 درہم لے کر آیا ہے اور یوں کہتا ہے کہ آپ نے اس کے پاس رکھنے کے لیے دیے اور یہ بیت المال کا پیسہ ہے۔ کہا بالکل 1,00,000 درہم نہیں، یہ 2,00,000 درہم دیے تھے میں۔ کیا جواب؟ میں نے 1,00,000 درہم کر دیے، 2,00,000 کیے، دوسرے روز دوسرا لاکھ لگا۔ اب کہاں سکتے آؤ، کہاں سے لائے گا دوسرے 1,00,000 کی؟ اس آدمی نے کہا کہ دیکھو یہ شادی ہم لوگوں نے رکھی کہ ان کو وہاں سے نکالنے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے اس لیے کہا کہ یہ جھوٹی بات تھی، ایسا میں نے کچھ دیا ہی نہیں اس کو، جھوٹا آدمی ہے تو اس جھوٹے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوگا۔ ہمیشہ میرے عزیز و جھوٹ کا جو انجام ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ کے اندر فرمایا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں الکذب کلہ اسم، جھوٹ پورا کا پورا گناہ۔ بعض دفعہ جھوٹ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ نہیں ہے تو سچ، سامنے والے کے لیے کچھ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، اس کو تولیہ کہتے، اس کو تعریف کہتے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تو کسی نے پوچھا کہ نہیں آپ کس قبیلے کے؟ می بنانتا، آپ کس قبیلے کے؟ آپ نے بنا من الماء، من ماء، ماں کے مانا پانی، ماں کے مانا ہم سب پانی سے بنے نہیں، ہم سب گندے پانی سے بنے ہوئے انسان ہیں۔ اب اس آدمی نے سوچا کہ ماں کوئی قبیلے کا نام ہوگا اور وہ اس قبیلے کے آدمی ہے، یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ اب حضور کا یہ اشارہ تو اس بات کی طرف تھا کہ ہم سب گندے پانی سے بنے ہوئے نمانی، وہ چل گیا۔ ایک اور مقام پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ جا رہے تھے، حضور کا پتہ نہیں لینا تھا، ہجرت کا واقعہ اور چھپانا ہے نیکر کو۔ لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے کہ یہ تاجر آدمی جاتے آتے رہتے تھے، راستے میں لوگ پہچانتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ من آتا، حضور کی طرح اشارہ کر کہ یہ کون ہے؟ هذا رجل یہدینی، کیا کہا؟ یہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتلاتا ہے۔ هذا رجل یہدینی، یہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اور سامنے والا یہ سمجھا کہ ان کو تو سفر کرنا ہے تو سفر کا راستہ نہیں جانتے، اس لیے سفر کا راستہ بتا رہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ دین کا راستہ مجھے بتا دے، زندگی کا راستہ یہ بتا دے۔ هذا رجل یہدینی، یہ تو مجھے رہنمائی کر۔ تو اس طرح کی بات تو شریعت کے اندر گنجائش ہے، لیکن سفید جھوٹ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور میرے عزیزو، اسلام نے جھوٹ کے بارے میں سخت باتیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کے اندر کوئی بھی خصلت ہو سکتی ہے، مومن کے اندر کوئی بھی برائی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے، کاوت جس بزدل سے بنا کاوت ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ پوچھا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ پوچھا کہ یقون المومن کذاب، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دوسری ایک حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ یتبع المؤمن علی الخلال کلھا، مومن کسی بھی صفت پہ آ سکتا ہے، یعنی مومن کسی بھی سانچے میں ڈھل سکتا ہے،
چور ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، کوئی بھی خصلت اچھی ہو یا بری وہ اس کے کھانے میں ڈل سکتا ہے، الا الخیانۃ والکذب، مگر خیانت اور جھوٹ، یہ دو چیزیں مومن میں نہیں ہو سکتی۔ مومن خائن نہیں ہو سکتا، خیانت نہیں کرے، اور مومن جھوٹ نہیں بولے۔ اور سوال ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ بھائی طبیعت اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے اندر رچی بچی ہو، جب کبھی ظاہر ہو تو وہ ظاہر ہو، تو مومن کے اندر یہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ مومن کے اندر، مومن کا جو لفظ ہے وہ ایمان سے بنا ہے، ایمان کا لفظ بنا ہے امن سے، اور امن کے معنی ہے جھوٹ سے امن، محفوظ، امن کے معنی محفوظ، یہ امن میں ہے، حفاظت میں ہے۔ تو جو آدمی ایمان والا ہے وہ جھوٹ سے محفوظ رہے گا، اسی طرح سے مخالفت سے بھی محفوظ رہے گا۔ بھائی جس دل کے اندر ایمان ہے اس کے دل میں اللہ، اس کے دل میں اللہ۔ اب ظاہری بات ہے، اسلام کے اندر تو سچائی ہی سچائی، اب آدمی جھوٹ کہاں سے لائے گا؟ کامل مومن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ کمال ایمان اس کو مجبور کرے گا کہ نہیں مجھے خدا دیکھ رہا ہے، اور تیری زبان سے جو کلمات نکل رہے اللہ اس کو سن رہا ہے۔ بھائی میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کسی بھی صفت پہ آ سکتا ہے لیکن جھوٹ پہ نہیں آ سکتا، کیوں ہے؟ لیکن آج کے زمانے کے اندر رائج الوقت ہو گیا، ہر ایک آدمی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر چھوٹے فائدے کے لیے بھی جھوٹتا ہے، تو کوئی بھی میدان میں، چاہے وہ ایجوکیشن کے اندر ہو، چاہے کھیتی کے اندر ہو، چاہے تجارت کے اندر ہو، چاہے پھر مدارس کی لائن سے ہو، چاہے خطبات کی لائن سے ہو، جیسے میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے خطیب ہوں گے کہ جن کے جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حضور فرماتے کہ میری شریعت کو میرا جو حق ہے وہ میری امت کے نالائقوں کے پاس چلا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کے اندر ایک تو سچ بولنے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے اور سچ سننے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ آدمی ایک دفعہ جھوٹ بولتا تو 100 دفعہ جھوٹ بولنا ہوتا۔ مسنوی شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے ایک آدمی کی بیوی کا، کہ اس کی بیوی چٹوری بہت، کھانے پینے کی چٹوری، شوہر کچھ بھی لاتا تھا تو وہ کھا جاتی تھی چپ چاپ۔ ایک مرتبہ کچھ گوشت لایا، تقریباً 2 سے یا اس سے زیادہ، کہ کل پرسوں میرے مہمان آنے والے تو ان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب ہوا یہ کہ 2 دن کے بعد مہمان آئے، مہمان آنے پر بیوی نے کہا کہ اس کے کباب اور اس طرح سے پکا کے لا، مہمان کے سامنے پیش کرو۔ بیوی نے کہا وہ اس کو بجلی کھا، بیوی جو ہے وہ کھا گئے پورا گوشت، اب تو آپ کو دوسرا لانا پڑے گا۔ بلی کو پکڑا اور اس کا وزن کیا، تولا، کہا یہ پوری بلی 2 ڈھیر کی ہے، میں تو گوشت 2 ڈھیر سے زیادہ لایا، اگر بلی یہ ہے تو گوشت کہاں گیا، اور یہ گوشت ہے تو بلی کہاں گئی؟ میرے عزیزو، آدمی کو اپنے قول کے اندر، اپنی نیت کے اندر، اپنے عمل کے اندر سچا ہونا چاہیے، ورنہ جھوٹ کا نقصان آدمی کو کبھی نہ کبھی ہوتا ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ چاہ کنرا چاہ درپیش، کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں ہوتا ہے۔ سنہرے اولاد کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک مقرر آدمی تھا، بہت زیادہ قریب رہتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو لوگوں کو حسد ہوتا ہے، جب کبھی بڑے آدمی کے ساتھ کسی کا کنیکشن ہوتا ہے تو دل میں جلن بھاؤ ہوتا ہے کہ اس کا کیوں اس سے پڑتا ہے۔ اگر وہ آدمی کسی نالائقوں کے ساتھ بیٹھے گا کوئی پوچھے گا نہیں کہ کیوں ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، لیکن کسی اچھے آدمی کے ساتھ یا کوئی شریف کے ساتھ بیٹھیں گے فوراً اعتراض ہو۔ بادشاہ سے کہا کہ دیکھو جو آدمی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے اپنے جوتے اٹھاتا ہے اور آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہے، اس کو بھروسہ مت کرنا۔ تو آپ کیوں؟
کہا وہ لوگوں کے سامنے یوں کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے تو بدبو آتی ہے، ایسا کہاں؟ دیکھتا ہوں پھر دوسرے دن بادشاہ جو چغل خوری کرنے والا تھا، جھوٹ بولنے والا تھا، اس نے اس آدمی کی دعوت کی جو بادشاہ کے قریب رہتا تھا اور کھانے میں خوب لہسن ملا کے کھلایا۔ جب کھانا کھا کے گیا بادشاہ کیا، بادشاہ نے کہا قریب اب وہ ایسا کر کے منہ کر کے بات کر رہا ہے بادشاہ سے، بادشاہ کو یقین آ گیا تو اس نے جو بات کہی تھی یقینی ہے یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے اور اس کے دل کے اندر کچھ کھوٹ ہے۔ بادشاہ نے پروانہ لکھا خط کہ پرانی جگہ پر یہ خط دے گا کہ جو خط لے کر آئے اس کو اسی وقت قتل کر دینا اور اس کی چمڑی نکال کر دوسرا بڑھ کے میرے پاس بھیجنا۔ ایسا خط اس کو دیا کہ یہ خط لے کے جا رہا تھا، راستے میں وہ چغل کھول دی، کہا کیا ہو کہا مجھے کوئی انعام ملا ہے، بادشاہ نے خود دیا ہے، تب یہ خط دیا، کہا یہ خط میں لے کے جاتا ہوں۔ یہ خط لے کر وہاں پہنچا، جب پہنچا تو کہا کہ خط میں ایسا جو کہتا یہ بھول ہو گئے وہ خط میرا نہیں کسی اور کا کہتا نہیں، مجھے تو یہ کہا کہ یہ آئے کہ یہ کام ہو جانا چاہیے، اس میں کام یہی ہوگا، اس کو قتل کیا گیا۔ دوسرے دن وہ خادم دوبارہ پہنچا بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے کہا تیرا تو میں نے یہ آرڈر کیا تھا پھر تو کہتے زندہ کا معاملہ ایسا۔ بادشاہ نے کہا اس نے تیرے بارے میں مجھ سے شکایت کی کہ یہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی۔ میرے بھائی جھوٹ کہیں نہ کہیں نقصان دے گا اور جھوٹ کی وجہ سے آدمی کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس لیے آدمی کو سچائی کو اختیار کرنا چاہیے، ہر معاملے میں سچائی۔ غلطی ہو جاتی ہے، سب سے ہوئی ہے اور ہوتی ہے، اس غلطی کو چھپانے کے لیے آدمی کو تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ آدمی قبول کرے کیا میری بھول ہوئی، لیکن میرے بھائی جو آخرت کا جو عذاب وہ بہت سخت ہے۔ چنانچہ ریاض الصالحین نے بخاری شریف اور مسلم شریف کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، جس روایت کو نقل کرنے والے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لمبی روایت ہے، اس روایت کے اندر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب نماز فجر کی پڑھاتے نماز کے بعد پوچھتے ہوئے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا حضور اس کی تعبیر بیان کر دیتے اور اگر نہیں تو پھر اپنے بارے میں بتاتے۔ تو ایک مرتبہ حضور نے ایک لمبی روایت ہے اور تفصیلی ہے، اس میں حضور نے فرمایا کہ دو آدمی آئے مجھے لے کر گئے اور میں گزرا مختلف حالات کو دیکھتے دیکھتے ان میں ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں کے دو آدمی تھے، ان دو آدمیوں کا ہاتھ بھی ایسا تھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ اور دوسرا آدمی چھپ لیتا ہوا۔ اس چیز لیتے ہوئے آدمی کے جھگڑے کے اندر وہ سلاخ ڈالتا ہے، اس کو چیرتا ہے یہاں تک کہ گھٹی تک لے جاتا ہے، یہاں تک چیر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے آنکھ کے اندر بھی اسی طرح سے کرتا ہے اور اس کے ناک کے نتنے کے اندر بھی اسی طرح سلاخ ڈال کے چیرتا ہے۔ پھر دوسری طرف آتا ہے اور دوسری طرف کے جھگڑے بھی اس طرح کرتا ہے اور دوسرا کرتے اس میں ادھر تک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بار بار یہ ہوتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ آگے چلیے، پھر آگے گئے اور بھی کچھ حالات دیکھے۔ آخر میں جبریل امین نے بتایا کہ اس آدمی کے بارے میں کہ یہ آدمی تھا جس کے جبڑے کو چیرا جاتا تھا، جس کے ناک کے نتنے کو چیرا جاتا تھا، آنکھوں کو چیرا جاتا تھا، آنکھ سے لے کر گھٹی تک۔ یہ وہ آدمی تھا جو دنیا کے اندر جھوٹ بولتا اور وہ جھوٹ بول کے اس کا جھوٹ دنیا میں پھیلا دیا جاتا اور یہ جھوٹ کی سزا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے میرے بھائی۔ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی بات سے جھوٹ بولتے۔ قرآن کہتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو۔ جیسے میں نے عرض کیا مومن سے اور غلطیاں ہو سکتی ہے لیکن جھوٹ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بولے۔ اگر کوئی ایمان والا جھوٹ بولتا ہے تو سمجھ لو کہ ہمارے ایمان میں کمزوری، ہمارے ایمان میں ضعف ہے، دین کے کام کے لیے بھی جھوٹ کی گنجائش ہے۔ یہ بات یاد رکھیں،
بے دینی سے دین نہیں پھیلتا، بے دینی سے دین نہیں پھیلتا۔ مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ پاکستان کے بڑے بڑے علماء نے، لوگوں نے درخواست کی کہ اگر آپ ٹیلی ویژن پہ آئے اور وہاں سے دعویٰ کا کام کیجیے، کار نہیں، یہ سلف کے طریقے کے خلاف ہے۔ آج کے دور کے اندر یہ سمجھا جا رہا ہے جیسے کہ تصویر کشی جائز ہے، ٹیلی ویژن پہ جانے کو فخر سمجھا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، جیسے تصویر کشی پہلے حرام تھی، آج بھی حرام ہے۔ یہ کچھ علماء نے اجازت دے دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جائز ہے۔ جمہور علماء جن کو ایک میجورٹی کہتے ہیں، بڑی جماعت علماء کی، یہ تو آج بھی اس کو حرام کہتی ہے۔ تو بے دینی سے دین نہیں پھیلتا۔ کوئی آدمی کہے کہ میں تقریریں اس طرح سے ویڈیو کر کے لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اس سے خیر نہیں پھیلے گی۔ خیر اسی سادہ طریقے سے پھیلے گی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اسی طریقے سے خیر پھیلے گی جس خیر کو صحابہ کرام نے دیا اور صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے پھیلایا۔ اب یہ تصویر حرام ہے، اس کو حلال سمجھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک حلال چیز کو حرام کہنا گناہ، ایسے ایک حرام چیز کو حلال کہنا بھی گناہ۔ ہاں، شراب کو اگر کسی نے حلال کہے وہ کافر ہو۔ ہاں بالکل، جو چیز زنا حرام ہے اس کو اگر کوئی جائز سمجھتا ہے وہ کافر ہے، اسلام میں۔ اگر کسی سے ہوتا ہے وہ گنہگار ہے، لیکن اگر اس کو جائز سمجھتا ہے، گویا کہ قرآن مجید ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے۔ کیا سمجھتے ہیں قرآن کو؟ قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اب ہماری میٹنگوں کے اندر کوئی بات ہوتی ہے تو پہلے کانسٹیٹیوشن دیکھو کیا لکھا ہے، وہ بات کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہمارے اس میٹر کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، ہم دنیاوی باتوں کے اندر، دنیاوی امور کے اندر کانسٹیٹیوشن کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے قرآن مجید کانسٹیٹیوشن۔ آج تک ہم نے قرآن مجید کے بارے میں نہیں سوچا۔ یہ دودھ کتنی خراب چیز ہے۔ شیطان کو ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو شیطان سے پوچھا کہ بھائی وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ بھٹک جاتے، بہک جاتے۔ اس کا ہندی کسی نے لکھا ہے کہ آدمی شیطان کس سے بن جاتا ہے، کس عمل سے شیطان بن جاتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ آج سے پہلے مجھے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ انسان کب بہکتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے۔ پوچھا، سنو وہ 4 عمل ہیں۔ ایک، بات بات پر قسم کھانا، بات بات پر قسم کھانا۔ دوسری بات یہ کہ جھوٹ بولنا، اور تیسری چیز ہے نماز نہ پڑھنا، اور چوتھی چیز ہے غیبت کرنا۔ یہ 4 اعمال ایسے ہیں کہ جس سے آدمی بہک جاتا ہے، کھٹک جاتا ہے۔ اس آدمی نے کہا آئندہ کبھی نہیں کہا نہیں کروں گا۔ تو شیطان نے کہا آئندہ میں کسی کو نصیحت بھی نہیں کروں گا، یہ مجھے پہلا انسان ملا جس نے مجھے دھوکہ دیا۔ تو میرے عزیز ہو، جھوٹ بولنے سے انسان کا نقصان ہوتا ہے، اور اس نقصان میں کتنی سخت وعید ہے۔ احادیث شریفہ کے بعض روایات میں تو یہاں تک آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکذب یصوب الوجه، جھوٹ آدمی کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ والنمیمۃ عذاب القبر، اور چغلی کرنا یہ قبر کا عذاب ہے۔ یہاں تک کوئی حدیث شریف میں دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک باریک باتوں کو بھی بیان کیا۔ کیا فرمایا کہ حضرت ابن حکیم فرماتے ہیں، ان کے دادا کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو لوگوں سے بات کرتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں بولتا ہے؟ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کو ہنسائے۔ کہا کہ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، اس کے لیے تو تباہی ہے، اس کے لیے تو تباہی ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا چاہیے۔ یہاں تک کہ تاجر کو کہا گیا کہ تاجر تجارت کر رہا ہے، وہ اس کا مال ہے، وہ جتنا نفع ہے، اس کی مرضی کی بات۔ لیکن اگر اس نے یوں کہا کہ یہ چیز مجھے $50 میں پڑی ہے، صرف $5 کما، حالانکہ وہ چیز $25 میں اس کو ملی ہے، 25 روپے حرام کے، کیونکہ یہ 25 اس کو جھوٹ بول کر ملی ہے۔ آپ اپنی چیز بیچ رہے ہیں، جتنے بھی بیچنے بیچو،
یہ کہنے کی ضرورت نہیں اپنی چیز کے بارے میں کہ یہ مجھے اتنے میں پڑی ہے، میں اتنا نفع لے. کبھی کبھی آدمی ایسا کرتا ہے کہ سامنے والے کو کہنے کہ میرے اس میں $5 بنا رہا ہوں، $5 بنا رہا ہوں، حالانکہ وہ چیز 25 کی آئی تھی. یہ 25 کا جو بیچ میں فاصلہ ہے وہ حرام کا ہے. میری چیزیں جتنے میں لائے آپ کو کوئی لینا ہو تو بتاؤ. تو جھوٹ کے ذریعے ہمارے مال کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں آتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے روکا، چاہے اپنے معاملات میں ہو، چاہے اپنی معاشرت میں ہو. ہاں، دو آدمیوں نے صلح کرنی ہے وہاں جھوٹ بولے کوئی بات نہیں، لیکن آج ہوتا کیا بھڑکانے کے لیے جھوٹ بولا جائے، لیکن دو آدمیوں میں صلح کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولے. یہاں اپنی بیوی کو محبت کے اظہار میں اگر جھوٹ بول رہا ہے اس کی گنجائش کی شریعت کے بعد. ہاں، لیکن ہوتا کیا ہے ہم نے جھوٹ کو اپنے کاموں کے لیے، اپنے کام نکالنے کے لیے ہیرے کے طور پر استعمال کیا، حالانکہ اس کی گنجائش. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، اپنے اوپر سچائی کو لازم پکڑو، اور آگے فرمایا ایاکم والکذب، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ. اس لیے کہ جھوٹ کا انجام ہمیشہ برائی ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، آدمی نے جھوٹ کو چھوڑ دیا حالانکہ وہ باطل پر ہے، غلطی پر ہے، پھر بھی اس نے جھوٹ چھوڑ دیا، اللہ کے رسول فرماتے کہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا ہوگا. جو سچائی پر ہو اور وہ جھوٹ کو چھوڑے، یہ تو غلطی پر ہے، اس کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے کہ جھوٹ کو چھوڑ رہا ہے کہ چلو میری غلطی ہو، اور جو کرنا ہے ہی. بہت سی دفعہ ایسے حالات آتے تو آدمی کو چاہیے کہ سچائی کا دامن نہ چھوڑے، جھوٹ کو پکڑے نہیں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جھوٹ کھلنے والا ہے. یہاں نہیں تو وہاں تو آخرت میں تو کھلنے والا. میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو اپنے معاملات کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی معاملہ کرو تو اس میں بھی وعدہ کرتے آدمی کہ میں تجھ کو یہ لا کر دوں گا اور بھی نہیں لا کے تو جھوٹ ہو. یہاں تک روایت میں ہے کہ اگر کسی نے کسی بچے کو بلایا کہ لے بیٹا میں تجھے کچھ دیتا ہوں اور کچھ ہے نہیں، یہ جھوٹ کا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.